یا اس ملک میں، اس ہندوستان میں ہندوانہ تہذیب میں رہنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم اپنی ایمانی غیرت کو ختم کر لیں۔ البغض فی اللہ، اللہ کے لیے دشمنی، اور الحب فی اللہ، اب یہ کہ فتنہ و فساد سے اپنے آپ کو بچانا ہے، لیکن ہمیں جو حکم دیا گیا ہے کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، یہ ہم سب کے سامنے ہونا چاہیے کہ ہم اپنی نجی زندگی میں کتنے مسلمان ہیں اور کتنے عالم ہیں، اور دوسروں کے سامنے تقریر کرنے میں کتنے بڑے عالم ہیں، اپنے معاملات میں کیسے عالم ہیں۔ تو وفاق العلماء کے اس طرح کے اجتماعات سے یا جہیز کی مجلسوں میں یا مجلس اصلاح معاشرہ میں جس طرح کی گفتگو ہوتی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ علماء کی غیرتوں کو بیدار کیا جائے۔ علماء ہم علماء میں اور مقتداؤں میں، ائمہ میں سب سے زیادہ کمی اپنے غیرت ایمانی کی کمی، ہم نے اپنا مقام بھلا دیا۔ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب علیہ الرحمہ ہردوئی فرمایا کرتے تھے، صاحب امام صاحب ان سے ملنے کے لیے گئے تو ان سے پوچھا حضرت نے کہ آپ کہاں ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں امام ہوں۔ تو کہا کہ امام ہیں، کہاں امام ہے؟ فلانی مسجد میں۔ تو حضرت نے پوچھا کہ مسجد میں امام ہے یا مسجد سے باہر بھی امام ہے؟ تو کہا کہ مسجد میں امام ہوں۔ تو مسجد سے باہر تو وہ اپنے حساب سے چلتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ امام نہیں ہیں، آپ نماز پڑھانے کے ملازم ہیں۔ تو قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، کیا یہ جانیں گے بیچارے دو رکعت کے امام؟ اقبال نے بہت تلخ جملہ استعمال کیا ہم لوگوں پر، لیکن ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہم دو رکعت کے امام نہیں ہیں۔ اگر ہم نے اپنا اثر قوم پر نہیں چھوڑا اور اپنے معاش کی حفاظت کے لیے، اپنی تنخواہوں کی حفاظت کے لیے اور اپنے بال بچوں کے مستقبل کی حفاظت کے لیے ہم نے دین کا سمجھوتا کیا، تو ہم اللہ کے یہاں بھی مجرم ہوں گے، اور قوم بھی آپ کے نام پر تھوکے گی۔ آپ یاد کیجئے ہندوستان کے اس زمانے کے علماء کو جنہوں نے تحریک آزادی کی مخالفت کی چند پیسوں کے لیے، چند مفادات کے لیے، آج ان کا نام بھی لوگ لینا پسند نہیں کرتے ہیں، اور جنہوں نے جیل کی سلاخوں میں زندگی گزاری، جنہوں نے پھانسیوں کے پھندوں کا استقبال کیا، جنہوں نے بال بچوں کی زندگی ویران کر دی، اجاڑ دی۔ مولانا سجاد صاحب علیہ الرحمہ زلزلہ 1934 کا تھا، چمپارن میں تھے، ادھر بیٹا، اکلوتا بیٹا حسن سجاد بس بستر مرگ پہ تھا، اس کی آخری خواہش بھی نہیں سن سکے قوم کے لیے۔ آج ان لوگوں کا نام زندہ ہے دنیا میں جو حسین کے راستے پر چلتے ہیں، ان لوگوں کا راستہ زندہ نہیں ہے جو یزید کے راستے پر چلتے ہیں اور کبھی ابن زیاد بن جاتے ہیں، کبھی کچھ بن جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس بات کا بہرحال عہد کرنا پڑے گا کہ ہم علماء ہیں، اور اپنی غیرت کو بیدار کریں، اور ہر ایسی مجلس سے اعتراض کریں جہاں پر غیر شرعی چیز ہوتی ہو۔ اب لڑکی والوں کا جہاں تک مسئلہ ہے کہ لڑکی والوں کی بھی شادیوں کا مسئلہ کیا ہے، وہ مجبوریاں آپ سمجھیں۔ حکمت بھی ہمارے یہاں اس طرح ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، قرآن کریم نے حکم دیا ہے، جہاں آپ شدت سے کام چلا سکتے ہو شدت سے کام چلائیں، جہاں حکمت سے کام چلا سکتے ہو حکمت سے کام چلائیں، لیکن اپنی غیرت ایمانی کا سودا نہیں کریں، اور اس وفاق کو مضبوط کریں۔ اور آپ حضرات کی شرکت وفاق کی دعوت پر یہ ہمارے لیے بھی نیک فعال ہے، اور اس کو فروغ دیں، اس کو ترقی دیں، اور یہ سمجھیں کہ یہ ہمارا اجتماع، ہمارا وفاق اس پورے خطے کے لیے باعث فلاح ہے، باعث سعادت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد